نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم احکام التجوید میں ہا کے احکامات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حمزہ کے احکامات پڑھے تھے، اور انشاءاللہ اب ان کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں اپنی ٹائپس کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، اور تھوڑا سا ہی اس سے مختلف ہے۔ ہا کے احکامات یعنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ ہا آئے گا اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، اور اس حوالے سے اس کا حکم بھی مختلف ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہا کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ ہا کی اقسام دو ہیں، جو دو بنیادی اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہا اصلی اور نمبر 2 ہا زائدہ۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا حمزہ کے احکامات میں بھی، وہاں بھی دو یہی بنیادی اقسام تھیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ اسی طرح ہا بھی دو ہی طرح کا ہے، ہا اصلی اور ہا زائدہ۔ ہا اصلی، اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ جیسا کہ اگر آپ پچھلا ریکال کریں حمزہ اصلی کو، تو حمزہ اصلی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ حمزہ جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو، جو لفظ کا حصہ ہو، اور ایسا بنیادی حصہ ہو کہ جسے اگر ہم سیپریٹ کر دیں، الگ کر دیں، تو پیچھے کوئی بامانی لفظ نہیں رہتا پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہا اصلی بھی وہ ہا ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلہ میں ہو، یعنی روٹ ورڈ کا حصہ ہو اور وہ کلمہ کا بھی حصہ ہو، لفظ کا حصہ ہو، بنیادی حصہ۔ اگر ہم اسے ہٹا دیں، ہم اسے سکپ کر دیں، تو پیچھے سے لفظ جو ہے وہ اپنا معنی کھو دے گا، وہ پراپر لفظ نہیں رہے گا۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مختلف کلمات ہیں، اور یہاں پر یہ جو کلمات لکھے گئے ہیں تقریباً یہی کلمات ہیں قرآن مجید میں جہاں ہا جو ہے وہ اصلی ہے اور کلمہ کا حصہ ہے۔ مثلا لفظ اللہ جو اوریجنلی اگر ہم دیکھیں تو لفظ الہ سے ہے، حمزہ لام اور ہا سے، اور یہاں ہا جو ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے اور لفظ کا حصہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ دیکھیں نفقہو، قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے نفقہو کثیرا، تو نفقہو میں اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے فقہ، فا قاف ہا۔ اگر یہاں سے میں ہا کو ہٹا دوں، ڈراپ کر دوں، تو پیچھے سے فا اور قاف یہ کوئی بھی لفظ نہیں بچے گا، یہ دو حرف بچ جائیں گے جو بے معنی ہوں گے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ تو ہا اصلی وہ ہے جو کلمہ کا حصہ ہے، کلمہ کا معنی ہی اس کے وجود سے بنتا ہے۔ اسے سیپریٹ کر دینے سے اور اسے اس لفظ سے ہٹا دینے سے پیچھے جو ہے لفظ اس کا معنی خراب ہو جائے گا، بلکہ لفظ کا اپنا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لفظ تنتہی اور ینتہی، ٹھیک ہے۔ تا اور یا یہاں پر ضمائر میں سے ہو جائے گی۔ لفظ کیا ہے؟ نہیں، نون ہا اور یا اس کا روٹ لیٹر ہوگا، اور ہا اس میں جو ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے۔ پھر فواکہو، فا کاف ہا، متشابہن، شین با ہا، ون ہا نہیں سے ہے، نون ہا یا، اور لفظ الہ۔ قرآن مجید میں یہ چند الفاظ ہیں کہ جن میں ہا اصلی ہے، کلمہ کا حصہ ہے، اور اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری ٹائپ ہا زائدہ۔ ہا زائدہ کیا ہے؟ حمزہ زائدہ کی طرح بالکل ہا اصلی کے اپوزٹ ہے، یہاں پر ہوگا فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، ٹائپنگ مسٹیک ہوگی، فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو اور کلمہ کا حصہ نہ ہو، یعنی اگر ہم اسے الگ بھی کر دیں تو اس سے لفظ کا معنی نہیں بدلتا، بلکہ لفظ کا معنی برقرار رہتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر لفظ حسابیہ، حسابیہ، کتابیہ، مالوہو، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے اگر معنی دیکھے جائیں تو یہاں پر ہا جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، ہا لفظ کا حصہ نہیں ہے۔ حسابیہ میں اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو حسبہ، حساب سے حسبہ روٹ لیٹر ہے، اور ہا الگ سے لفظ کا حصہ ہے۔ ایسے ہی کتابیہ میں لفظ اگر ہم دیکھیں تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کتبہ،
لفظ جو اوریجنلی ہے وہ کاتبہ ہے، جس کے آگے یا اور ہا یہ ضمائر میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اور مالوہو میں بھی اگر ہم دیکھیں، مال ایک الگ ورڈ ہے اور ہو اشارے کے لیے ہے، نسبت کے لیے ہے کہ اس کا مال. تو ہا اصلی وہ ہے جو فاعل لام کے مقابلے میں ہے، لفظ کا حصہ ہے، روٹ ورڈ میں آتی ہے. اور ہا زائدہ وہ ہا ہے جو وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلے میں نہ ہو، کلمہ کا حصہ نہ ہو. اسے ڈراپ کرنے سے لفظ کا معنی تبدیل نہیں ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں ہا زائدہ کی بھی اقسام ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا حمزہ کی بھی اقسام تھیں، حمزہ زائدہ کی، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ حمزہ قطعی تھا اور حمزہ وصلی تھا. ایسے ہی ہا زائدہ کے اقسام ہیں، اور یہ 3 ہیں: ہائے مدورہ، ہائے سکتہ اور ہائے ضمیر. یعنی یہ وہ ہا ہیں جو لفظ کا حصہ نہیں ہے، جو ایکسٹرا ہیں لفظ میں ایڈ کی ہوئی. تو وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی. یا وہ ہائے مدورہ ہوگی، یا وہ ہائے سکتہ ہوگی، یا پھر ہائے ضمیر ہوگی. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہائے زائدہ کی اقسام میں سے ہائے مدورہ. ہائے مدورہ کیا ہے؟ تانیث کی وہ تائے مدورہ جو وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. الفاظ کو میں مزید آسان کر کے یہاں بیان کرتی ہوں. تانیث سے مراد مؤنث ہے. مؤنث کی وہ تائے مدورہ جو وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. مثال سے اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں. مثلا لفظ ہے جنتن، ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے جنتن، پہلی بات یہ گرامیٹیکلی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اسے مؤنث کہا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے تانیث کی وہ تائے مدورہ. اس گول تا کو، جو سادہ الفاظ میں جسے گول تا کہا جاتا ہے، ٹرمینالوجی میں اسے کیا کہا جائے گا؟ تائے مدورہ. مدورہ دور سے گول، ایک چیز جو بار بار سرکل میں ہی ریپیٹ ہو رہی ہو، تو وہ تا جو گول ہے، گولائی میں ہے، اسے کہتے ہیں تائے مدورہ. تو ہائے مدورہ کیا ہے؟ تانیث کی وہ تائے مدورہ جو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. ہم نے وقف بالابدال میں اس کی مثالیں پڑھی تھیں. وقف بالابدال میں کہ جو تائے مدورہ ہوتی ہے، جب اس پر وقف کیا جاتا ہے تو وہاں اس کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہائے مدورہ. مثلا جنتن سے جنہ، یہ ہا میں بدل جائے گی. ایسے ہی آیتن سے آیہ، ہا میں کنورٹ ہو گئی. اور اسی طرح سے کلمتن سے کلمہ، اسے کہتے ہیں ہائے مدورہ. دوسری ٹائپ ہمارے پاس کون سی ہے؟ ہائے سکتہ. ہائے سکتہ کیا ہے؟ وہ ہائے ساکنہ جو کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مثال سے اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں. مثلا کتابیہ. کتابیہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ ورڈ جو ہے کتابیہ، کتاب اور یا ضمیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میری کتاب یہ لفظ بنے گا، اور یہاں ہا جو ہے اس یا کی حرکت کو واضح کرنے کے لیے ہا کو لگایا گیا ہے. یہاں ہا کا کوئی بھی معنی نہیں ہے. اگر اس ہا کو ہٹا بھی دیا جائے تو لفظ پیچھے پورا بامانی موجود ہے. اور یہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. لفظ کیا ہے؟ کتابیہ. اب کتابی ہوتا اگر ہم اس کو ہا کو ہٹا دیں، اس کو ڈراپ کر دیں، اور پیچھے جو لفظ بچتا ہے وہ ہے کتابیہ، اور جب وقف کیا جائے گا تو کتابی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یا کی حرکت کو مزید پرومیننٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے اس ہا کو ایڈ کیا گیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ہائے سکتہ، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید میں تقریباً 7 کلمات میں ہے جن کو یہاں پر ابھی بیان کیا جائے گا، اور ان میں سے 2 کلمات ایسے ہیں جو قرآن میں 2 دفعہ آئے ہیں. مثلا کتابیہ یہ 2 دفعہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. اسی طرح حسابیہ، یہاں بھی ہا یا کی حرکت کو واضح کرنے کے لیے لگائی گئی ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ بھی قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہے. پھر اس کے بعد لفظ مالیہ، ٹھیک ہے، میرا مال، اور ہا اس میں ایکسٹرا ہے. لفظ ماہیہ، سلطانیہ، لم یتسنہ،
ٹھیک، یہاں بھی ہا ایکسٹرا ہے، یتسنہ میں بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، لیکن ہا کو نون کی تشدید اور حرکت کو واضح کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. تو یہ ورڈ بنے گا لم یتسنہ. اور اسی طرح لاسٹ ورڈ جو ہے وہ اقتدی کی ہا ہے، اور لفظ کیا ہے؟ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی. ٹھیک ہے، تو اقتدی یہ پورا لفظ ہے، لیکن دی ہا کی دال کی زیر کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر ہا کو ایڈ کیا گیا. تو یہ 7 الفاظ ہیں قرآن مجید میں جہاں پر ہائے سکتہ لگائی گئی ہے آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس جو ہے ہائے زائدہ کی، وہ ہے ہائے ضمیر. ہائے ضمیر جیسے لفظ سے ظاہر ہے، ہم اردو میں بھی یہ ٹاپک پڑھتے ہیں، اردو گرامر میں اسم ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انگلش میں بھی جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پروناؤنس، ناؤنز اور پروناؤنس جیسے ہوتے ہیں. تو یہ ہائے ضمیر کیا ہے؟ اس سے مراد اسم ضمیر ہے، وہ ہا جو کلمہ کے آخر میں آئے. کس لیے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ سے نسبت کرتے ہوئے اس کے معنی میں آئے. ٹھیک ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف جب نسبت کی جائے اور وہاں لفظ اس استعمال کیا جائے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے، اسے کہتے ہیں ہائے ضمیر، اور یہ ہمیشہ کلمہ کے اختتام میں ہوتی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں مثال، لفظ ہے انزلہ. ٹھیک ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، ہو اس کو. قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہو کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی طرف. انزلہ یعنی اللہ نے نازل کیا، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو. تو یہاں جو ہا ایڈ ہوئی ہے اسے کہتے ہیں ہائے ضمیر، جو کسی چیز کی طرف نسبت کر رہی ہے. اسی طرح لفظ ہے قومی ہی. ٹھیک ہے، قوم ایک لفظ ہے، قوم ہی اس کی کسی بھی نبی کی طرف نسبت کی جائے اگر کہ اس نبی کی قوم، تو یہاں نبی کا ذکر کرنے کی بجائے نسبت سے شو کرنے کو اسم ضمیر لگا دیا گیا ہا کی صورت میں، تو قومی ہی اس کی قوم. اسی طرح کتابو ہو، کتابو کتاب، ہو اس کی، تو یہ بھی نسبت کے لیے یہاں پر لگایا گیا. اور فقل نضربوہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں ایک مقام پر جہاں آتا ہے کسی واقعے میں یہ لفظ ایڈ کیا گیا ہے فقل نضربوہ. ٹھیک ہے، تو کہا ہم نے کہ اضربوہ مارو اس کو. تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے اضربو، یہ مکمل ایک لفظ ہے، اور ہو ساتھ نسبت کے لیے کہ کس کو؟ تو ہو سے نسبت کی گئی، اشارہ کیا گیا اضربوہ. اور اسی طرح عہدہ اس کا عہد. ٹھیک ہے، تو وہ ہاں جو ان معنی میں استعمال ہوئے کہ جس کے ساتھ کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف نسبت کی جائے، اس جب ہم ترجمہ کریں تو معنی بامعنی اس استعمال ہو، اس ہا کو کہتے ہیں ہائے ضمیر. تو یہ تھی 3 ٹائپس ہائے زائدہ کی. ہم نے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ ہا کی بنیادی اقسام سے، ہا اصلی اور ہا زائدہ. ہا اصلی کیا ہے؟ وہ جو نفس کلمہ ہو، جو لفظ کا حصہ ہو، جسے سیپریٹ کرنے سے لفظ کا معنی خراب ہو جائے، اور وہ روٹ ورڈ کا حصہ ہو آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے، جیسے لفظ اللہ، جیسے نفقہ، فواکہ، متشابہن. یہ سارے الفاظ کون سے ہیں جن میں ہا لفظ کا حصہ ہے؟ ہا زائدہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایکسٹرا ہے، وہ ہا جو لفظ کا حصہ نہیں ہے، جسے اگر ہم الگ بھی کر دیں گے تو لفظ کا معنی خراب نہیں ہوگا. اس بنیاد پر ہا زائدہ کی 3 اقسام ہیں. وہ ہا جو ایکسٹرا ہوتی ہے وہ 3 صورتوں میں موجود ہوتی ہے. نمبر 1 ہائے مدورہ، جیسے جنتن، تائے مدورہ جب ہا میں بدلتی ہے تو اسے ہائے مدورہ کہا گیا. نمبر 2 ہائے ساکنہ. ہائے ساکنہ وہ ہا جو کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو واضح کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور تھرڈ ہے ہائے ضمیر، جو اس کے معنی میں آتی ہے، کلمہ کے اختتام پر ہوتی ہے، اور اس سے مراد اسم ضمیر ہے. اس کی بھی ہم نے مثالیں دیکھ لیں. اب ہائے ضمیر کی مزید تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر جب ہائے ضمیر کی بات ہوئی تو کہیں ہا پیش کے ساتھ ہے، کہیں کھڑی زیر کے ساتھ ہے، کہیں الٹا پیش کے ساتھ ہے، اور کہیں اسی ہا کے نیچے زیر ہوتی ہے.
تو اب ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جب اس ہا پر پیش ہوتی ہے یا پھر زیر ہوتی ہے، کس صورت میں پیش آ رہی ہے اور کس صورت میں زیر، حالانکہ کام اس کا ایک ہی ہے، وہ ہائے ضمیر ہی ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر اس کے اوپر پیش آتی ہے یا پھر زیر۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ہائے ضمیر کے قواعد۔ ہائے ضمیر کے قواعد کیا ہیں؟ دو صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہیں ہائے ضمیر کے قواعد۔ نمبر 1 حرکت اور نمبر 2 صلہ، ٹھیک ہے؟ حرکت اور صلہ۔ حرکت کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں حرکت کے اعتبار سے ہائے ضمیر دو طرح کی ہے۔ نمبر 1 ہائے ضمیر مکسور۔ ہائے ضمیر مکسور سے کیا مراد ہے؟ وہ ہائے ضمیر جس پر کسرہ ہو، مکسور کسرہ سے ہے، تو وہ ہائے ضمیر جس پر کسرہ ہو، یہ کب ہوتی ہے؟ ہائے ضمیر کے ما قبل اگر کسرہ ہو یا پھر یا ساکنہ ہو تو یہ ضمیر مکسور ہوگی۔ مثال سے اس کو واضح کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے لفظ بھی، ٹھیک ہے؟ لفظ بھی دیکھیے تو ہائے ضمیر بھی ساتھ ہی اس کے، قرآن مجید میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس ہا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ۔ تو ہماری ڈیفینیشن بھی کیا ہے؟ ہائے ضمیر کے ما قبل یعنی اس سے پہلے اگر کسرہ ہو تو ضمیر مکسور ہوگی۔ اسی طرح لفظ دیکھیے بعدی ہی، ہا سے پہلے دال پر کون سی حرکت ہے؟ کسرہ، کسرہ ہے، لہٰذا ہا جو ہے یہاں پر کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی، ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ پھر نیکسٹ ورڈ دیکھیے فی ہی، یہاں بھی ہا پر زیر ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ یائے ساکنہ۔ اسی طرح الیہ، ٹھیک ہے؟ تو جہاں کہیں بھی ہا پر زیر ہے وہاں آپ اس لفظ پر نوٹ کیجئے گا کہ اس سے پہلے یا تو حرف کسرہ کے ساتھ ہوگا یا پھر یائے ساکنہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے تو یہ الفاظ اسی طرح سے ہوتے ہیں، ہم ان پر زیر نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ ہم روایت حفظ میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اسی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ہم اس کی ریزننگ پڑھ رہے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے علم میں اس لحاظ سے اضافہ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ اگر ہائے ضمیر پر پیش ہے، زیر ہے، کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہاں پر ہم جان رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ آپ لوگ اپنے تجوید کے لیسن میں سے جو ڈیلی روٹین کی کلاس کا لیسن ہے یا ہمارا تلاوت کی جو روٹین ہے اس میں انشاءاللہ دیکھنی ہے ہائے ضمیر کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں۔ ہائے ضمیر کو ہم ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حرکت کون سی ہے۔ جب ہم اس کی حرکت دیکھیں گے کہ وہ مکسور ہے یا اس کے وہ مضموم ہے، اس پر پیش ہے، تو پھر ہم اس سے پچھلا لیٹر دیکھیں گے کہ پچھلے حرف پر کیا اگر وہ مکسور ہے تو کیا واقعی یہاں پر کسرہ اور یائے ساکنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے چند ایک مثالیں دیکھ لینے سے یہ ڈیفینیشن بھی یاد ہو جائے گی اور یہ قاعدہ بھی ذہن میں نقش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی یہاں پر جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر اس کی کیا ریزننگ ہو گئی کہ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ اور یا ساکنہ ہو تو ضمیر مکسور ہوگی۔ قرآن مجید میں 4 کلمات ایسے ہیں جو اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں۔ مستثنیٰ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ان الفاظ میں یہ شرط تو پوری ہو رہی ہے لیکن ان الفاظ کی ضمیر مکسور نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے، اس پہ کوئی اور حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ بے شمار مثالیں اس کی ہمیں قرآن میں ملیں گی، ان میں سے صرف 4 کلمات ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہیں جن میں شرط پوری ہوتی ہے قاعدے کی لیکن ضمیر مکسور نہیں ہوتی۔ یہ 4 کلمات کون سے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وما انسانیہ، اب آپ دیکھیے یہاں پر یا ساکن موجود ہے لیکن ہا پر پیش ہے، ہا پر کسرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح نیکسٹ ورڈ علیہ اللہ، تو علیہ یہاں بھی دیکھیے یا ساکن موجود ہے، اس کے باوجود ہا پر پیش ہے، کسرہ نہیں ہے۔ تھرڈ اس کی مثال جو ہے وہ ہے ارجی، قرآن میں یہ لفظ آتا ہے ارجی۔ اب ہا ضمیر سے پہلے لیٹر جو ہے اس پر کسرہ ہے، اس کے باوجود ہا جو ہے وہ مکسور
نہیں ہے۔ اور لاسٹ اس کی مثال کیا ہے؟ فَأَلْقِهْ، یہاں بھی زیر موجود ہے، شرط پوری ہو رہی ہے، لیکن ہا مکسور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ کیا ہے کہ ہائے ضمیر کے ما قبل اگر کسرہ ہو یا پھر یا ساکنہ ہو تو ضمیر مکسور ہوگی، لیکن پورے قرآن میں 4 کلمات ایسے ہیں جہاں پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہائے ضمیر کے قواعد میں حرکت کے اعتبار سے دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر مضموم۔ ہائے ضمیر مضموم سے مراد وہ ہائے ضمیر جس پر ضمہ ہو، جس پر پیش ہو یا الٹی پیش ہو۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر کے ما قبل اگر فتحہ یا ضمہ ہو، کون سی حرکت ہو؟ فتحہ یا ضمہ۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ مکسور میں کیا ہے؟ کسرہ ہو، باقی 2 حرکات بچ گئیں، تو مضموم میں کیا ہے؟ فتحہ یا ضمہ ہو، یا پھر ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ کے علاوہ کوئی بھی اور حرف ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی گویا شرائط کون سی ہوئیں؟ وہ شرائط جو ہائے ضمیر مکسور میں تھیں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ۔ اس میں کیا تھا؟ کسرہ ہو، اس میں کیا ہے؟ فتحہ یا ضمہ ہو۔ اس میں کیا تھا کہ یا ساکنہ ہو، جبکہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ساکنہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو، تو ایسی ہائے ضمیر پر حرکت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ کی، وہ مضموم ہوتی ہے۔ مثال سے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ آپ مثال دیکھیے، قرآن میں یہ لفظ بہت دفعہ آتا ہے، لہو، لہو ما فی السماوات، اس کو تو ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے کا حرف متحرک ہے اور اس پر فتحہ ہے، لہٰذا ہا پر کیا ہوگا؟ پیش ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ رسولہ، یہاں بھی دیکھیے ہا سے پہلے لام پر ضمہ ہے، لہٰذا ہا مضموم ہے۔ پھر ارسلہ، ارسلہ، یہاں دیکھیے ہا پر ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ پچھلا لیٹر ساکن ہے، اور کیا یہ ساکن یا ساکنہ ہے؟ نہیں، یا ساکنہ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور حرف ہے جو ساکن ہے، لہٰذا ہا جو ہے یہاں پر مضموم ہے۔ اسی طرح نیکسٹ لیٹر دیکھیے، اخوہ، اخوہ میں بھی دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے کا جو حرف ہے وہ واو ساکن ہے، یا ساکنہ نہیں ہے، لہٰذا ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ ایسے ہی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور اس سے مستثنیٰ صرف ایک کلمہ ہے۔ ہائے ضمیر مکسور میں 4 مستثنیٰ کلمات تھے، جبکہ ہائے ضمیر مضموم میں ایک کلمہ صرف اس سے مستثنیٰ ہے، جہاں یہ شرط پوری ہوتی ہے لیکن ہائے ضمیر مضموم نہیں ہوتی۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ یتقی، یہ یتقی میں آپ دیکھیں ہا ضمیر سے پہلے کا حرف ساکن ہے اور وہ یا ساکنہ بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف ساکن ہے۔ اس اعتبار سے اس ہا پر پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر زیر ہے، لہٰذا اسے مستثنیٰ کلمہ کہا گیا، وہ کلمہ جہاں شرط پوری ہوتی ہے لیکن ہا ضمیر مضموم نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہائے ضمیر کے قواعد میں سے۔ ہائے ضمیر وہ ضمیر ہے جو اس کے معنی میں کسی بھی کلمہ کے اختتام پر ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے ٹائپس پڑھی اس کی کہ حرکت کے اعتبار سے، یا دوسرا کیا پڑھا؟ صلہ کے اعتبار سے ہائے ضمیر کے 2 طرح کے قواعد ہیں۔ حرکت کے اعتبار سے اس سے کیا مراد ہے کہ ہائے ضمیر مکسور کب ہوگی اور مضموم کب ہوگی؟ قرآن میں یہ ایسے ہی موجود ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا کہ اس کے مکسور اور مضموم ہونے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مکسور کب ہوگی؟ جب اس سے پہلے کا حرف جو ہے اس پر کسرہ ہو یا ساکنہ ہو وہ، اور مضموم کب ہوتی ہے؟ جب ہائے ضمیر کے ما قبل فتحہ یا ضمہ ہو، یا پھر کوئی ایسا حرف ساکن ہو جو یا ساکنہ نہ ہو۔ تو یہ تھی حرکت کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام۔ اب ہائے ضمیر کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ صلہ ہے۔ صلہ کو ہم ایک مکمل ٹاپک کی صورت میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے آپ چاہیں آپ وہ دوبارہ سے سن سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی اور یاد کرنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا ہا کا ٹاپک۔ اس حوالے سے ہوم ورک کیا کریں گے کہ آپ کوئی بھی صورت کھول لیجئے اپنی روٹین کے لیسن میں سے یا مثالیں ڈھونڈنے کے لیے ہی، اور ایک ایک لفظ کو پڑھتے چلے جائیں، جہاں کہیں بھی ہا آئے وہاں رک جائیں اور چیک کریں کہ یہ ہا کن ٹائپس میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کیا وہ ہا اصلی ہے یا ہا زائدہ۔
ہا اصلی ہونے کی صورت میں بات وہیں مکمل ہو جائے گی. ہا زائدہ ہے تو پھر نیکسٹ دیکھیے کہ ہا زائدہ میں سے ہائے مدورہ ہے، ہائے ساکنہ ہے یا ہائے ضمیر. ٹھیک ہے، ہائے مدورہ ہے تو بات مکمل ہو جائے گی، ہائے ساکنہ ہے تو بھی بات مکمل ہو جائے گی. اگر ہائے ضمیر ہے تو پھر چیک کیجئے کہ ہائے ضمیر میں سے ہائے ضمیر مکسور ہے یا مضموم ہے. اور صلہ کا ٹاپک ریوائز کرتے ہوئے یہ بھی پھر دیکھ لیجئے کہ اس میں صلہ ہے یا عدم صلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا ہا کا ٹاپک. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے اور مزید اچھے طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہم سب کے دلوں کے لیے آسان بنائے، ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرما دے تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کو بہترین طور پر کر سکیں جیسا کہ اس کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس درست تلاوت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے درست معنی اور مفہوم جاننے اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.